بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سویڈن کے شب و روز یہاں کے حالات اور اہم خبروں کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس میں سائنسی اور طبی تحقیق کی ایسی خبریں بھی شامل ہیں کہ جن سے سب کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی سویڈن کی ڈائری، اور اس سلسلہ میں پہلی خبر یہ کہ اسلام آباد میں سویڈن کے سفارت خانے میں تعینات ایک ویزا آفیسر کو بدعنوانی کے 61 مقدمات میں اسٹاک ہوم کے علاقے سولنتونا کی ایک عدالت نے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ مذکورہ آفیسر اسلام آباد میں سویڈن کے سفارت خانے میں تعینات تھا، اور اس نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو 120 ویزے جاری کیے، حالانکہ وہ لوگ ان ویزوں کے حصول کے اہل نہیں تھے، اور اس کے خلاف بدعنوانی کا مقدمہ قائم کیا گیا، اور اب عدالت نے اس کو جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے اس شخص کے ساتھ کچھ رعایت کی ہے، چونکہ وہ اس کی ملازمت ختم ہو چکی ہے اور وہ عمر کے حصے میں ہے کہ شاید اس کو دوسری ملازمت کے لیے کافی دقت ہو، اس لیے عدالت نے اس کو 6 ماہ قید کی سزا نہیں سنائی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ 2021 سویڈن میں جمہوریت کے 100 سال مکمل ہونے کا سال ہے، اور 100 سال قبل یہاں پہ عورتوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نارڈک ممالک، جن میں ڈنمارک، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ شامل ہیں، ان میں صرف سویڈن ایسا ملک ہے کہ جہاں پر آج تک کوئی عورت جو ہے وہ حکمران نہیں بن سکی۔ باقی تمام ممالک میں خواتین جو ہیں وہ حکومتوں کی سربراہ رہی ہیں، لیکن سویڈن میں آج تک کوئی بھی عورت وزیر اعظم نہیں بن سکی۔ اس حوالے سے یہاں پہ جو خواتین کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو یہ اپڈیٹ کریں گے کہ سویڈن نے آسٹرازینیکا کی بنی ہوئی ویکسین کو دیگر چند ممالک کی طرح اس کا استعمال یہاں پہ بھی روک دیا ہے، کیونکہ اس ویکسین کے استعمال سے بلڈ کلاٹنگ کی یعنی خون جمنے کی شکایات منظر عام پہ آئی تھیں، اور اس میں کچھ لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ حالانکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ بلڈ کلاٹنگ جو ہے وہ ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے، اور ابتدا میں سویڈن کی جو نیشنل ہیلتھ ایجنسی ہے اس نے اس کا استعمال جاری رکھنے کا کہا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک یورپی یونین کے طبی ماہرین حتمی طور پہ اس ویکسین کو محفوظ قرار نہیں دیتے، اس ویکسین کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو تیسری لہر پوری دنیا میں شدت سے جاری ہے اور بہت سے ممالک جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ناروے میں وہاں کی حکومت نے انتہائی سخت اقدامات کیے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں 2 سے زیادہ مہمانوں کو آنے کی اجازت نہ دیں، یعنی گھر والے افراد تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 2 لوگ ان کو ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جو اسکول اور کالجز ہیں وہ بھی بند کیے گئے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر سے ہی اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو میوٹنٹ سٹرینز یا اقسام ہیں کرونا وائرس کی وہ سامنے آئیں، جس میں برٹش ہے، برازیلین، افریقی جو وائرس شامل ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک نشریاتی ادارے نے یہ کہا ہے کہ فرانس میں ایک کرونا وائرس کی قسم دریافت ہوئی ہے کہ جو PCR ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں بھی اس کی تشخیص نہیں ہوتی، اور شاید اس کو وہ فرینچ ورژن کا نام دے، لیکن یہ ابھی بالکل ابتدائی معلومات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہی اسٹاک ہوم میراتھن جو کہ 5 جون کو ہونے والی تھی، اب اس کو ملتوی کر کے اب وہ 5 جون کی بجائے 9 اکتوبر کو منعقد ہوگی، اور گزشتہ سال کرونا کی وجہ سے اس کو بالکل منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کی خدمت میں سویڈن میں ہونے والی سائنسی اور طبی تحقیق کی خبریں دریافت کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس میں پہلی خبر یہ ہے کہ جگر کی پیوند کاری اس وقت واحد علاج ہوتا ہے جب جگر جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے، لیکن اب کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کے طبی محققین نے اوسلو یونیورسٹی کے محققین کے ساتھ مل کے تحقیق کی ہے، اور انہوں نے ان جینز کا، جینیاتی تغیرات کا پتہ لگایا ہے کہ جو جگر کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، خصوصی طور پر جو جگر کی بیماری PSC ہے اس کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر ہم
ان جینز کا علاج کر لیں تو شاید پیوند کاری کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن یہ ابھی بالکل ابتدائی تحقیق ہے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے جگر کے جو مریض ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں ہی ایک اور ریسرچ ہوئی ہے، اور یہاں پہ طبی محققین نے یہ پتہ لگایا ہے کہ مائٹوکونڈریا جو ہمارے سیل کے خلیے میں ہوتے ہیں اور جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں، اگر ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ بجائے توانائی پیدا کرنے سے کچھ بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں، جس میں ذیابیطس بھی ہے، دل کے امراض بھی ہیں، اور دوسری کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو میٹابولزم توانائی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ کچھ ایسی جینز ہوتی ہیں جو کہ اس مائٹوکونڈریا کے اس کام کو میں خرابی پیدا کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تحقیق جو ہے مستقبل میں ان بہت سی بیماریوں کے علاج میں معاون ثابت ہوگی۔ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں ہی ایک اور تحقیق بھی ہوئی ہے کہ ہر 5 میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، یا وہ سردی برداشت کرنے کی صلاحیت کم رکھتا ہے۔ انہوں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہ دراصل جینز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور جو شخص ہوتا ہے اس کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے کمزور پٹھوں کی وجہ سے وہ سردی کو زیادہ محسوس کرتا ہے، اور یہ جو وجوہات ہیں اس کی وجہ سے اس کے جو اعصابی نظام ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ طبی محققین مزید کھوج میں ہیں کہ اس کو کس طرح سے درست کیا جا سکے۔ دریافت کے عنوان سے آخری خبر آپ کی خدمت میں یہ پیش کی جا رہی ہے کہ سویڈن کے شہر امیو میں واقع امیو یونیورسٹی کے طبی محققین نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی سبزیاں اور پھل کھلانی شروع کر دی جائیں تو پھر ان میں پھل اور سبزیاں کھانے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بڑی عمر میں بھی وہ ان کو شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کو ان کی ابتدائی عمر میں جو ہے وہ دودھ کے ساتھ پھل اور سبزیاں میش کر کے دی جائیں، تاکہ ان میں یہ ان کے کھانے کا شوق پیدا ہو، اور تاکہ باقی عمر میں بھی وہ ان کو جو ہے وہ ان کو ناپسندیدگی سے نہ کھائیں۔ تو یہ تھی آج کی سویڈن کی ڈائری، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سائنسی تحقیق خبریں اور دوسری خبریں کیسی لگیں، تاکہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے بارے میں آپ کی رائے جو ہے وہ ضرور پہنچنی چاہیے۔ اور دوسرا آپ کی خدمت میں میں یہ بھی ایک اطلاع دیتا جاؤں کہ سویڈش زبان سیکھنے کے حوالے سے ایک میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں، جس میں سویڈش زبان، سویڈش گرامر، اور ساتھ جو سویڈش زبان کے الفاظ ہیں ان کی تھوڑی تشریح اور ساتھ ان کا پس منظر، اس حوالے سے خصوصی قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی، تاکہ آپ جو سویڈش زبان سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو اپنی سویڈش زبان کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے وہ سویڈش گرامر جو ہے اس حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ بہت اچھی جو معلومات مل سکیں گی۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا انتظار کیجیے، انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے بھی ویڈیو آپ کی خدمت پہ پیش کی جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے کو پسند کریں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کو ضرور بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔